عقیدے کی پھر بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں. ایک عقیدہ صحیحہ سالمہ، یعنی وہ عقیدہ کہ جو بالکل صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو. دوسرا وہ عقیدہ کہ جو عقیدہ باطلہ کہلاتا ہے، عقیدہ باطلہ یعنی غلط عقیدہ. پھر وہ عقیدہ کہ جو عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، سالمہ ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، عقیدہ صحیحہ سالمہ یعنی بالکل صحیح عقیدہ، درست عقیدہ. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عقیدہ کہ جس پر بندے کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے. ایک وہ عقیدہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، کہ یہ عقیدہ ہوگا تو بندہ مسلمان ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس میں آپ علیہ السلام کو سچا ماننا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ماننے کی بنیاد پر بندہ مسلمان رہتا ہے، اور ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو عقیدہ وہ عقیدہ کہ جو صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس پر بندے کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو، جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو. اور دوسری قسم کہ جس پر بندے کے سنی ہونے کا دار و مدار ہے، بندے کے سنی ہونے کا دار و مدار ہے، اہل سنت سے ہونے کا دار و مدار ہے، کہ اگر یہ باتیں مانے گا تو اس صورت میں وہ اہل سنت سے رہے گا، ورنہ وہ اہل سنت سے خارج قرار پائے گا. اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ضروریات مذہب اہل سنت ان کو کہا جاتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت. اس کی ایک مثال فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد کے اندر یہ ہے، یزید کے فسق و فجور سے انکار کرنا. یزید کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یعنی کوئی یزید کو فاسق و فاجر ہی نہیں مانتا، کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یعنی وہ گناہ گار اور ظلم کرنے والا نہیں تھا. اس بات کا کوئی انکار کرے اور امام مظلوم پر الزام رکھنا. امام مظلوم یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کوئی ملزم قرار دیتا ہے، آپ کو کوئی غلط قرار دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ سنیت سے خارج ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، وہ بد مذہب قرار پائے گا. لہذا یہ ضروریات مذہب اہل سنت کہلاتے ہیں. یعنی اگر کوئی یزید کے فاسق و فاجر ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھے گا. اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، سخت گناہ گار شخص تھا. اگر کوئی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا، برخلاف نظریہ رکھے گا، تو وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. تو عقیدہ صحیحہ سالمہ وہ عقیدہ کہ جو درست ہو، اس کی پہلی قسم وہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو، اور دوسری قسم وہ کہ جس پر انسان کے سنی ہونے کا دار و مدار ہو. اسی طریقے سے آپ عقیدہ باطلہ پر آ جائیں کہ عقیدہ باطلہ کی بھی دو قسمیں ہیں. وہ عقائد و نظریات کہ جن کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے بندہ کافر قرار پاتا ہے، بندہ کافر قرار پاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایسا نظریہ ہے کہ جو اس عقیدے کو اپنائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا. دوسرا وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن دائرہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا. جیسا کہ اس کی مثال ہم نے پیچھے یزید کے فسق و فجور کی دی. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یزید کو نیک پارسا مانتا ہے، متقی مانتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ سنیت سے، اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. یہ عقیدے کی قسم تھی، دو قسمیں تھیں، اور دو قسموں کی مزید دو قسمیں بنی، تو یوں عقیدے کی چار قسمیں بنیں گی. پہلا وہ عقیدہ صحیح عقیدہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے. دوسرا وہ کہ جو عقیدہ بندہ رکھے تو وہ سنی رہے گا. تیسرا عقیدہ باطلہ کہ جس کے رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر قرار پاتا ہے. چوتھا کہ جس عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے بندہ بد مذہب
قرار پاتا ہے، سنی نہیں رہتا.